اس ملک پاکستان اور خاص طور پر کراچی کے لیے دعا فرما دیں۔ اس وقت کسی کی جان و مال محفوظ نہیں۔ ایسے موقع پہ جو طالب علم ہیں ان کو کیا اقدامات انفرادی طور پر کرنے چاہیے اور کس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے؟ بھیا کراچی ہی نہیں، پورا ملک اس صورتحال میں گرفتار۔ ایک چیز ہے دل چاہتا ہو کسی انسان کا، وہ آپ سے اظہار کر دیتے ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ اللہ سے اب یہ دعا کی جائے کہ اے پروردگار جو بھی شرفا، جو بھی پردہ پوش، جو بھی تیرے اچھے بندے ایک کونے میں لگ کے زندگی گزار رہے ہیں اور ظالموں کا ظلم انہیں اس کونے میں بھی جینے نہیں دیتا، اے خدا جلد از جلد اپنے فیصلے پہ نظر ثانی فرما اور ان سے اس ملک کو سمیٹ لے۔ ان لوگوں کی کوئی چیز اب باقی نہ رہے، تو سب چیزیں اب ان پہ خاتمہ بالخیر سے ختم فرما۔ وہ بری حالت ہے کہ کوئی آدمی کٹیا میں بھی بیٹھا ہوا ہے نا، اور جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسے بھی یہاں کے ادارے کھینچ کے باہر لاتے ہیں تاکہ وہ انسان کسی طرح لوگوں کی طعن و تشنیع، لوگوں کا غضب، طعنے، گالیوں کا مورد بنے۔ اللہ ایسے تمام لوگوں کو سمیٹ ہی لے جو بیچارے اپنی عزت، اپنا دین، اپنی پردہ پوشی اور اپنی غربت اور تنگی کو لوگوں سے چھپا کر بسر کرنا چاہتے ہیں۔ اصل چیز تو یہ ہونی چاہیے تھی۔ اسی لیے دل بد دعائیں دیتا ہے اور اسی لیے دل کٹتا ہے، اور جو عقلاً اور شرعاً ہے وہ دعائیں بہت سی ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنن احدکم الموت، تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے لضر ما نزل بہ، اس تکلیف کی وجہ سے جو اسے زندگی میں پہنچ رہی ہے۔ اور اگر اسے کہنا ہی ہو تو اللہ سے کہے کہ اے پروردگار میری زندگی جب تک نفع بخش ہے اسے رہنے دے، اور اے اللہ جب میری زندگی کے منافع ختم ہو جائیں تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاۃ شرا لی۔ اللہ جب میری زندگی میں شر کا دور شروع ہونا ہو تو ختم فرما دے، اور خیر جب تک مجھ سے پھیلتی رہے اللہ زندہ رکھ۔ اور اسی طرح یہ جو آپ نے فرمایا کہ انفرادی اقدامات، تو اللہ سے ہمیشہ دو دعائیں مانگنی چاہیے، تمام وہ دعائیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، وہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور وہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی میں بہت تفصیل سے ذکر کی ہیں، وہاں دیکھ لیجئے۔ ہم نے تعوذات کے نام سے ایک کتاب میں بہت سی تعوذ کی دعائیں جمع کر دی تھیں، پھر انہیں 7 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا کہ روزانہ ایک حصہ اس کا پڑھ لیا جائے، وہ دیکھ لیجئے۔ اور دوسرے حفاظت کی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہونے سے مجھے بھی بچائے اور ظالموں کا شکار مجھے ہونے بھی نہ دے۔ خدا نہ کرے کہ کوئی مجھ پہ ظلم کرے یا میں کسی پہ ظلم کروں۔ اس عنوان سے جو احادیث آئی ہیں، تھوڑی سی محنت تو لگے گی، لیکن وہ تمام احادیث جن میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، اللہ کی پناہ مانگی ہے، ظلم سے پناہ مانگی ہے، کسی پہ ظلم ہو جائے اس سے پناہ مانگی ہے، ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی بہت اچھی دعائیں ہیں۔ بس حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے عرض کیا کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ سب سے زیادہ حفاظت فرمانے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔